السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے فہد قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں سایہ پوڈ کاسٹ 2.0۔ امید ہے کہ آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز، میرے تمام تر پوڈ کاسٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آج سے پہلے جو ہم نے ایک دو پوڈ کاسٹ کیے اس میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ جب ہم کوئی نئی جگہ خریدتے ہیں یا ہم کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہم اس جگہ کو رینٹ پہ لے لیتے ہیں، تو جانے سے پہلے، وہاں رہنے سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوتا ہے، کیا کیا ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے، یہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں۔ اگر پچھلا پوڈ کاسٹ آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اس ہمارے اسی چینل پہ جو ہے وہ ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو واقعہ ہے، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ یہ بیسیکلی آج کی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسی بات ہے جو کہ میرے ساتھ پیش آئی۔ ٹھیک ہے، ذاتی طور پہ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں۔ یہ چیز میرے ساتھ پیش آئی، میں نے ایک دفعہ نہیں، 3 سے 4 دفعہ میں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آبزرو کیا۔ یہ بات شروع کیسے ہوئی، کیا معاملات تھے، یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں۔ یہ بات تب کی ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے اسلام آباد میں نا ایک کسی سیکٹر میں ہم لوگ رہ رہے تھے۔ اس ٹائم وہاں پہ رہنے کے بعد ہمیں کسی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں گھر تبدیل کرنا پڑا ایمرجنسی میں، تو ہم نے اس گھر کو چینج کیا، ہم دوسری جگہ پہ مائگریٹ ہو گئے۔ اب ایسا تھا کہ اس گھر سے جو مین مارکیٹ ہوتی ہے، جو مین مرکز ہوتا ہے، وہاں جانے کے لیے ہمیں ایک ہی رستے سے ہو کے جانا پڑتا تھا تقریباً، جب بھی ہمیں وہاں پہ جانا ہوتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ میں اپنے ہی بائک کے اوپر میں رات کے وقت جا رہا تھا مرکز والی سائڈ پر، تو ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک ایسا ایریا بھی آتا تھا جہاں پہ ایک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ سارا جنگل تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیولپڈ ایریا تھا، نالا لئی تھی، ڈیفیکٹڈ ایریا تھا، وہاں پہ اس ٹائم کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ میں وہ روڈ تھا جو مین مرکز والی سائڈ پہ جاتا تھا، اور اس کے برابر میں پھر سے ایک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگل نما جگہ تھی، اور ایک نالا لئی بنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد دوسرا روڈ تھا۔ بیسیکلی میں بات کر رہا ہوں سیکٹر I-10 کی، لیکن سیکٹر کون سا ہے وہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیو ٹو پرائیویسی ریزنز۔ تو یہ I-10 اسلام آباد کے I-10 سیکٹر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس سڑک سے جب میں گزرتا تھا تو وہاں پہ اس ٹائم تو کنسٹرکشن نہیں تھی، اور بعد میں وہاں پہ کچھ گھر بن گئے، اور وہ گھر اس جگہ پہ بنے جہاں پہ جنگل تھا اور نالا لئی تھی، وہاں پہ کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ ظاہری سی بات ہے، غیر آباد علاقہ تھا، غیر آباد جگہ تھی۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ جو ایسی غیر آباد جگہ ہوتی ہے نا، جنگل ہو گیا، نالا لئی ہو گئی، کوئی بھی ایسی ویران جگہ پہ، تو ایسی جگہوں پہ ایسی چیزوں کے جو ہے وہ بسیرا ہوتا ہے، جو غیر مرئی مخلوقات ہوتی ہیں وہ اپنا مسکن بنا لیتی ہے وہاں پہ۔ تو خیر کچھ عرصہ وہاں پہ ہم لوگ رہے، 1 سال گزر گیا، وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے وہاں پہ اس جگہ کو فل کر کے، اس جنگل کے درخت وغیرہ کاٹ کر وہاں پہ کنسٹرکشن کر کے وہاں پہ مطلب پلاٹنگ وغیرہ ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ کچھ گھر بن گئے۔ اچھا، جب وہاں پہ گھر بن گئے تو ان گھروں میں ایک گھر ایسا بھی تھا جو کہ دیکھنے میں تو انتہائی خوبصورت نیولی کنسٹرکٹڈ گھر تھا بالکل، اور اس کے ساتھ میں برابر میں بڑا ہی خوبصورت قسم کا جو ہے وہ لان بھی بنا ہوا تھا، سٹنگ ایریا بنا ہوا تھا۔ لیکن کچھ ٹائم گزرتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ چونکہ میں وہاں سے ڈیلی گزرتا تھا، رستہ ایک تھا، دن میں کئی دفعہ ہمارا وہاں سے آنا جانا ہوتا تھا، چکر لگتے تھے مارکیٹ وغیرہ کے، تو آتے جاتے ہماری نظر اس گھر پہ پڑتی تھی۔ تجسس کی بات یہ تھی کہ وہ گھر جب بھی ہم دیکھتے تھے تو وہاں پہ بورڈ لگا ہوتا تھا کرائے کے لیے خالی ہے۔ شروعات میں جب ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دوسری جگہ پہ مائگریٹ ہوئے، تو وہاں پہ مائگریٹ ہونے سے پہلے ہوا یہ کہ ایسا اتفاق بھی ہوا کہ اس گھر کا جس کا میں بھی آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہاں پہ ہمیں ایک ڈیلر کے تھرو وہاں پہ ہمارا جانے کا اتفاق ہوا۔ اس گھر کے اندر ہم انٹر ہوئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس گھر کو دیکھنے میں تو وہ گھر ٹھیک تھا، لیکن جب اس گھر کے اندر ہم داخل ہوئے تو ایک عجیب سی وحشت، ایک عجیب سا بھاری پن ہمیں محسوس ہوا، مطلب ایک عجیب سی الجھن،
اور اس گھر میں بڑی خاموشی، بڑی عجیب سی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ نحوست جگہ زدہ جو جگہ ہوتی ہے، ایک نحوست سی فیل ہوئی وہاں پہ، جیسے ویرانیوں میں سے آپ کو بعض اوقات یہ فیلنگز آتی ہیں۔ خیر وہ ہم گھر دیکھ کر آگے، بیسمنٹ اس گھر کی خالی تھی۔ جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس گھر کو دیکھتے ہی ایک عجیب سی فیلنگز، ایک خیال آتا تھا کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر ہے۔ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں نا کہ اکثر اوقات آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہونے لگ جاتا ہے، آپ کو ایک گھبراہٹ سی فیل ہونے لگ جاتی ہے۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ایسے مکان ہوتے ہیں، کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جو کہ وہاں پہ اتنا جب آپ جاتے ہیں تو ایک مخصوص قسم کا آپ کو وہاں پہ ٹمپریچر فیل ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ کبھی آزمائیے گا، اگر سردی کا موسم ہوگا تو وہاں پہ ایک عجیب سی گرمی، سخت سردی کے باوجود بھی ایسی جگہوں پہ جو ہے آپ کو گرمی محسوس ہوگی، اور اگر گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، تو وہاں پہ پھر آپ کو ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوگا۔ تو یہ ایک واضح نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کچھ ہے، مطلب وہاں پہ کوئی ایسی مخلوقات رہ رہی ہیں جن کا بسیرا ہے وہاں پر۔ تو یہ ایک سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ کبھی لائف میں اگر آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ایسا کبھی ہو تو اس چیز کو چیک ضرور کیجیے گا، آبزرو کیجیے گا۔ خیر ہوا یہ کہ ہم وہ گھر دیکھ کر واپس آ گئے۔ ہمارے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اپروچ سے باہر تھا وہ، اور وہ گھر میں کچھ فیلنگز ہی ایسی تھی کہ وہ ہمارا دل ہی نہیں مانا کہ ہم اس گھر کو لے سکیں رینٹ کے اوپر۔ خیر اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو دوسرا گھر مل گیا، ہم وہاں پہ شفٹ ہو گئے، لیکن جب بھی ہم مرکز جاتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا دھیان جو ہے وہ اس گھر کی طرف جاتا تھا۔ اگر ہم عام روٹین میں بھی کسی کام سے نکلے ہوئے ہیں یا کبھی میں بائک پہ وہاں سے گزرا تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل چاہتا تھا کہ ہم اس طرف دیکھیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کا فیس جو ہے وہ اس طرف مڑ جاتا تھا، اور مطلب ایک فیلنگز آتی تھی کہ اس گھر کو میں دیکھوں۔ تو ہوا یہ کہ اسی طرح وقت گزرتا گیا، آتے جاتے روز اس گھر پہ ہماری نظر پڑتی رہی، لیکن جب بھی ہم اس کو دیکھتے تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا گھر کرائے کے لیے خالی ہے۔ ایک دو دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ سننے میں آیا کہ وہ گھر جو ہے وہ کس نے رینٹ پہ لے لیا ہے، لیکن ہارڈلی 6 دن 7 دن تک وہاں پہ اگر کوئی نظر آتا تھا تو آتا تھا، ورنہ اس کے بعد پھر وہاں پہ لکھا ہوا آتا تھا کہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے، ہاؤس فار رینٹ۔ شروع میں تو ہمیں اتنا فیل نہیں ہوا، لیکن جب ایک طویل عرصے تک وہ وہاں پہ جب بھی ہم گزرے، جب بھی نظر پڑی مکان کرائے کے لیے خالی لکھا ہوا ہو، تو ایسی ہمیں فیلنگز آئی، اور ہم نے سوچا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ گھر کرائے پہ نہیں کوئی لیتا۔ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس گھر کو دیکھ ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے بھی آگے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اکیلے اس کہانی کو، اس واقعے کو سن رہے ہیں تو اپنے ارد گرد حساس ضرور مان لیں، کیونکہ آگے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی ایک، اگر آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی تو آپ کو یقیناً اس بات سے بہت زیادہ خوف آئے گا۔ 3 دفعہ میرے ساتھ یہ سلسلہ ہوا، اور فرسٹ ٹائم جب میں نے وہاں سے گزرا تھا تو رات کا وقت تھا، تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم۔ میں کسی کام سے وہاں پہ مارکیٹ گیا، واپسی میرا گزر ہو رہا تھا، اور جب بھی میں جیسے ہی مطلب میں اس گھر کے قریب سے گزرا، اس گھر کے سامنے سے گزرا، تو اس کے برابر یعنی کہ اس گھر کے بالکل سامنے، جو میں نے جیسے کہ بتایا کہ سڑک کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، اس گھر کے بالکل سامنے جو ہے وہ جنگل نما جگہ تھی، اور وہاں سے بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ نالا لے گزرتی تھی۔ ابھی میں وہاں سے گزر ہی رہا تھا، اور وہاں سے میری آنکھوں کے سامنے وہاں جنگل میں سے جو ہے وہ ایک پتھر اڑتا آیا، جو کہ میرے ایسے فیس کے بالکل قریب سے ایسے گزرا، اور میں نے اپنے آپ کو ایسے بچا لیا، کیونکہ وہاں پہ ایک اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی، تو اسٹریٹ لائٹ میں سے جب وہ ایسے پتھر آیا تو مجھے آتا ہوا نظر آ گیا۔ تو مجھے تو یہ پہلے تو یہ فیلنگز آئی، یہ احساس ہوا کہ شاید ہوتا ہے بعض اوقات جو کچی آبادی وغیرہ ہوتی ہے، یہ جھونپڑ پٹی والے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی نالا لئی کے کنارے یا جنگلات میں جو ہے وہ اپنا جھونپڑی وغیرہ بنا لیتے ہیں، اور ان کے شریر بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، شرارت کرنے کی غرض سے جو ہے وہ پتھر وغیرہ مار دینا۔ پہلی دفعہ جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا، میں وہاں سے گزر کے چلا گیا، اور خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد میں دوبارہ وہاں سے اگلے دن، کیونکہ بتایا نا کہ وہ گھر میرے کافی قریب تھا، اور دن میں کافی دفعہ ہمارا وہاں پہ دن میں بھی رات میں بھی ہمارا آنا جانا ہوتا تھا، اور ہمارے وہاں سے جو ہے وہ چکر لگتا تھا، گزرنا ہوتا تھا وہاں سے۔ اسی طرح 1-2 دن کے بعد میں جب دوبارہ وہاں سے گزرا تو مجھے وہی چیز ریپیٹ ہوئی، جیسے ہی میں اس گھر کے سامنے سے گزرا تو اسی جگہ سے دوبارہ سے میری آنکھوں کے سامنے، اصل میں وہاں پہ لگا ہوا تھا درخت، اس درخت میں سے ایک پتھر اڑتا ہوا آیا، اور پھر سے میرے فیس کے قریب سے گزرتا ہوا اسی گھر کے جو لان تھا، سٹنگ ایریا جو بنا ہوا تھا، وہ گارڈن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو،
وہاں پہ وہ پتھر جا کے گرا. اب کی بار مجھے تھوڑا سا خوف آیا, ڈر گیا میں, کیونکہ رات کا وقت تھا اور یہ جب بھی میرے ساتھ ہوا یہ رات کے وقت ہی ہوا, دن کے وقت ایسا کچھ نہیں ہوا. شاید میں دن کے ٹائم میرا وہاں سے گزرنا اتنا نہیں ہوتا تھا شاید اس لیے. خیر اسی طرح سے جب وہ سیکنڈ ٹائم جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور وہ پتھر اڑتا ہوا ایسے ہی آیا اور اس گھر کی لون میں جا کے گرا, تو ساتھ ہی اس درخت میں سے جہاں سے وہ پتھر اڑتا ہوا آیا اور مجھے نظر آیا, باقاعدہ طور پہ مجھے کسی عورت کی مکمل طور پہ ہنسنے کی آواز آئی, جیسے کوئی شرارت کے ساتھ خوش ہو کر ہنستا ہے. جب آپ کسی کو تنگ کرتے ہیں اور اگلا بندہ ڈر جاتا ہے تو پھر جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ شرارت سے ہنسنا, تو ایک مکمل ایک باقاعدہ کہکا مجھے وہاں پہ سنائی دیا. اور میں نے فوراً سے پہلے پھر مجھے تھوڑی سی بات کی سمجھ آ گئی کہ کچھ تو معاملات گڑبڑ ہیں یہاں پہ. میں نے آیت الکرسی پڑھی, اپنے آپ اوپر دم کیا اور پیر میں گزر کے چلا گیا گھر. جا کے میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ذکر کیا, گھر میں بتایا, لیکن میرے والد صاحب نے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں, ایسی بھی رانجھوں کو بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب بھی ہم جاتے تھے اور جتنا عرصہ بھی ہم وہاں سے گزرنا ہمارا ہوتا رہا, اور ابھی بھی اکثر اوقات میرا وہاں سے گزرنا ہوتا ہے, وہ گھر کرائے کے لیے خالی ہے, بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اس گھر کے باہر لائٹس لگی ہوئی تھی. لائٹس کس طرح کی لگی ہوئی تھی کہ جس طرح آپ کسی کی شادی ہوتی ہے, ہماری فیملیز میں, آپ کی فیملی میں جب کوئی شادی کا فنکشن ہوتا ہے تو گھر کو مکمل طور پہ ایسے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے, مکمل طور پہ لائٹنگ کی جاتی ہے اس کی. اس گھر کے باہر مکمل طور پہ لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی, مکمل طور پہ وہ گھر سجا ہوا تھا, لیکن اندر سے گانے بجانے کی آوازیں بھی, لوگوں کی باتوں کی آوازیں بھی, ایسے جیسے ایک مجمع لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہاں پر ایک بھی بندہ بشر نظر نہیں آیا. یہ تب کی بات ہے کہ جب میں نے اب قریب سے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو آبزرو کیا, رک کے کھڑے ہو کے دیکھا, کیونکہ میں بھی تجسس میں تھا کہ جب بھی آتے گھر خالی ہوتا ہے تو چلو شکر ہے کسی نے اس کو لے لیا ہے, آخرکار یہ گھر بھی آباد ہو گیا ہے. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, مجھے وہاں پہ صرف آوازیں ہی آئی ہیں, مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا وہاں پہ. اب آپ خود سوچیں کہ شادی والا گھر ہو, ایٹ لیسٹ چلو اور کوئی نظر آئے, کم سے کم باہر مہمانوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, آنا جانا ہوتا ہے, کوئی بچے کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں, اندر سے بچوں کی کہکوں کی آوازیں آ جائیں, کوئی گیٹ کے اندر کھیلتا ہوا نظر آ جائے, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. آوازیں مکمل طور پہ آ رہی تھی, لیکن اوپر کی پورشن کی بھی لائٹس آف, نیچے بھی بالکل اندھیرا, اور ایک ڈم سی ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی جو کہ اندر والے پورچ میں جل رہی تھی, لیکن گھر باہر سے پورا سجا ہوا تھا. یہ دیکھ کے مجھے تھوڑی حیرانگی ہوئی کہ شادی والا گھر ہے, ظاہر ہے انسان کو سوچ آتی ہے کہ گھر سجا ہوا ہے, فنکشن چل رہا ہے اندر, لیکن لائٹس آف ہیں, گھر اندر سے بالکل ویران ہے, بالکل اندھیرا ہے اس گھر میں. باہر کسی گیسٹ کی کوئی گاڑی نہیں ہے, ایک آدھ گاڑی بھی نہیں تھی باہر. عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ شادی والا گھر ہو تو باہر پراپر طریقے سے بائکس کھڑے ہوتے ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, گہما گہمی ہوتی ہے. اچھا فرسٹ ٹائم جب میں نے یہ چیز نوٹ کی تو یہ مجھے بڑی عجیب سی لگی. یہ دیکھا میں نے, دیکھ کے میں وہاں سے گزر گیا, واپس چلا گیا, آنا جانا ہوا, بات بھول گیا میں. 2-3 دن بعد جب میں اپنے آفس کے لیے گزر رہا تھا وہاں سے, میری پھر وہاں پہ نظر پڑی تو وہاں پہ نہ کوئی لائٹس تھی, اور ظاہر شادی جب ہوتی تو اتنی جلدی تو ختم نہیں ہو جاتی, ایٹ لیسٹ نہ کرتے بھی 3 دن تو لگ ہی جاتے ہیں. لیکن جب میں 3 دن کے بعد وہاں سے 2 یا 3 دن کے بعد تقریباً جب میں اپنے آفس کے لیے وہاں سے نکلا اور وہاں سے گزرا, تو عادتاً جو میری ہمیشہ سے عادت تھی, جب بھی میں گزرتا تھا میری نظر وہاں پڑتی تھی. اچھا اب کی بار جب میں نے وہاں پہ دیکھا تو مجھے وہاں پہ نہ کوئی لائٹ نظر آئی, اور نہ ہی مجھے وہاں پہ کوئی فنکشن کا کوئی وہ لائٹس وغیرہ لگی ہوئی تھی, گھر سجا ہوا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر سے وہی بورڈ لگا ہوا تھا, مکان کرائے کے لیے خالی ہے. اگر اس گھر میں کسی کی شادی ہو بھی رہی تھی تو کیا 3 دن کے اندر وہ لائٹس بھی اتر گئی, مکان خالی بھی ہو گیا اور وہ چلے بھی گئے؟ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہوتا. خیر اس کے بعد کچھ دن گزرے, کچھ دن گزرنے کے بعد پھر ایسا سلسلہ ہوا کہ رات کا ہی وقت تھا, اور اس ٹائم میری سسٹر میرے ساتھ بائک پہ میرے ساتھ موجود تھی, اور جب ہم اس گھر کے قریب سے گزرنے والے تھے ہم اسی بارے میں ہی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ یہ معاملات ہم نے دیکھے. اچھا اب کی بات جب ہم وہاں سے گزرے تو پھر سے کچھ دن کے بعد مطلب بورڈ غائب, پھر ویسے ہی اس گھر میں لائٹیں لگی ہوئی, اور یہ 1 مہینے کی گیپ کی بات میں کر رہا ہوں, ایسا نہیں کہ 3 دن کے بعد دوبارہ سے ایسا کچھ ہوا, نہیں. 1 مہینہ گزرنے کے بعد دوبارہ سے وہ سین ہم نے دیکھا. اب کی بار کچھ عجیب تھا, ہوا کچھ یوں کہ اس بار بڑا ایک عجیب سا معاملہ میں نے دیکھا. جب میں اور میری سسٹر ہم بائک کے اوپر وہاں سے گزر رہے تھے تو اب کی بار پھر سے وہی جیسے کہ بتایا کہ
پھر ویسے ہی اسی طرح سے گھر کو سجایا گیا تھا, شادی کا ماحول تھا. لیکن اب آپ یہاں سے میرا ایک آپ سے سوال ہے, اور اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا کہ کیا ایسا ہی ہے. ہوا کچھ یوں کہ ویسے ہی گھر سجا ہوا, شادی کا ماحول, پھر باہر کوئی مہمانوں کی گاڑیاں نہیں, کوئی گہما گہمی نہیں, لیکن اس گیٹ کے باہر ایک دولہا کھڑا ہوا تھا, مطلب ایک مرد کھڑا ہوا تھا, اس نے گلے میں ہار پہنا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ صرف 2 لوگ موجود تھے. اب آپ سوچیں کہ شادی والا گھر ہو, دولہا اگر مثال کے طور پہ اگر کسی کی مہندی بھی ہے, جب وہ نکلتی ہے تو ایک پراپر دھوم دھام سے نکلتی ہے, مہمان ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, بچے ساتھ ہوتے ہیں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ ہم نے دیکھا تو وہ صرف اکیلا گیٹ کے باہر کھڑا ہوا تھا, اس نے گلے میں ہار پہنا ہوا تھا, اور اس کے برابر میں صرف 2 خواتین کھڑی ہوئی تھی, صرف 2. آپ سوچنے کی بات ہے کہ شادی کا گھر ہو تو کیا دولہے کے صرف 2 ہی رشتے دار تھے اور پورا خاندان نہیں تھا کیا؟ سوچنے کی بات ہے. اور وہ بھی اچھا, یہ دونوں معاملات جو میں نے دیکھے نا, یہ دونوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رات کا ٹائم تھا اور یہ 10 بجے کے بعد کا ٹائم تھا. جب بھی میں نے دیکھا یہ 10 بجے کے بعد ہی دیکھا. سوچنے کی بات ہے. آپ خود مجھے آپ سوچ کے بتا سکتے ہیں کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ گھر میں شادی ہے, دولہا باہر کھڑا ہوا ہے اور صرف 2 لوگ موجود ہیں, اور ان کے چہروں پہ بھی کوئی خوشی نہیں ہے. دولہا بھی بالکل سیریس کھڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ جو 2 خواتین کھڑی ہوئی ہیں وہ بھی بالکل سیریس ہیں, کوئی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں, کوئی خوشی کے آثار نہیں. خیر ہم نے اس چیز کو دیکھا تو ہم تھوڑے سے تجسس میں پڑ گئے, اور جاتے جاتے بھی ہماری جو ہے نا وہ نظر انہی پہ رہی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. ہم اپنے کام سے گئے, اپنے کام سے نمٹا کے ہم جب وہاں سے واپس جب گزرے اسی جگہ سے, تو وہاں پہ مکمل طور پہ گھر کی لائٹس آف تھی, نہ گیٹ پہ کوئی دولہا تھا, نہ وہ خواتین تھی, بالکل گھر میں اندھیرا. اور پھر وہی حساب کہ گھر کے اندر بالکل اندھیرا. تو شادی والا گھر ہو تو ایسا تو پاسبل نہیں ہوتا. اسی طرح سے پھر میں نے کچھ دن کے بعد میں اکیلا تھا, اور میں دن کے ٹائم, یہ دوپہر 2 بجے کی بات میں آپ کو بتانے لگوں, میں اپنے آفس کے لیے جا رہا تھا. جب میں اپنے آفس کے لیے جا رہا تھا تو اس بار میں اپنے اس اپوزٹ سائڈ والا جو روڈ ہے وہاں سے میں گزر رہا تھا, کیونکہ میرے آفس کا جو رستہ ہے وہ اس روڈ سے جاتا تھا, تو لہٰذا مجھے ادھر سے گزر کے جانا ہوتا تھا. ابھی میں وہاں سے گزر رہا تھا, اور اچھا یہ بھی جو بتا رہا ہوں یہ تیسرا واقعہ ہے جو کہ اس کے بعد بھی کافی مہینوں کے بعد پیش آئی. میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ بیچ میں کافی گیپ آیا اس میں. میں اپنے آفس کے لیے جا رہا تھا, اور جب میں نے روڈ کے اوپر, جب میں اپنے آفس والی سائڈ پہ جب میں ٹرن کرنے لگا, تو ٹرن کرنے سے پہلے مجھے ڈھول کی آواز آئی, جیسے کوئی ڈھول بجا رہا ہوتا ہے. اب مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ شاید کسی کی شادی ہوگی, اور اتفاقاً جب میری آواز میں نے اس پہ غور کیا تو وہ آواز میرے رائٹ سائڈ سے, یعنی کہ اسی سائڈ سے آ رہی تھی جس سائڈ پہ وہ گھر تھا. اچھا جہاں سے میں بھی گزر رہا تھا وہاں پہ ایک پارک بھی ہے, اور اس پارک کے برابر میں نے اپنے بائک کو روکا, اور رک کے میں نے اس گھر کی سائڈ پہ دیکھا. اب کین یو بلیو کہ مجھے ابھی بھی آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے ایک خوف سا فیل ہو رہا ہے, اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. کیا آپ سوچیں کہ 3rd ٹائم ایسا یہ ہوا کہ پہلے تو 2 دفعہ میں نے رات میں دیکھا یہ معاملہ, 3rd ٹائم جب میں نے دیکھا تو پھر وہی گھر, دوپہر کا ٹائم. اب سوچیں کہ جون جولائی کی گرمی, 40+ ٹمپریچر اگر ہو, روڈ سنسان ہو, کوئی بندہ بشر باہر نہ ہو, اور اسی گھر کے باہر ایک دولہا بالکل اکیلا, شلوار قمیض پہنے ہوئے, آپ کی بات, لیکن بندہ بھی چینج, پہلے کچھ اور لیکن اس بار بندہ کچھ اور. شلوار قمیض اس نے پہنے ہوئے, ایک اس نے ہار پہنا ہوا, اور اس کے ساتھ ایک ہی ڈھول والا. کوئی بچہ نہیں, کوئی بڑا نہیں, کوئی خاتون نہیں, کوئی مرد نہیں, کوئی دوست نہیں, کچھ بھی نہیں. دن کے دوپہر 2-2:30 بجے کا ٹائم, تپتی دوپہر, 40+ ٹمپریچر ہو, اور اس گھر کے باہر ایک بندہ اکیلا کھڑا ہوا ہے ہار پہن کر, اس کے ساتھ ایک ہی ہے ڈھول والا, جو کہ شکل سے اتنا کالا تھا کہ کیونکہ میں نے اس کو سائڈ پوز سے دیکھا, سامنے سے نہیں دیکھ سکا, اور میں تھوڑا فاصلے پہ تھا, دور تھا میں. اور وہ ڈھول بجا رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو دولہا کھڑا ہوا ہے وہ بالکل جیسے میں نے پہلے بھی دیکھا, اور اس بار بھی وہی سین تھا کہ وہ لڑکا بالکل سیریس, کوئی چہرے پہ خوشی نہیں. اور سوچنے کی بات ہے, خوشی تو بات کی بات ہے, لیکن سوچنے کی بات ہے کہ دوپہر کے 2 بجے اتنی شدید گرمی, تپتی دوپہر میں کھلے عام کھڑے ایک دولہا کھڑا ہوا ہے, اور ایک ڈھول والا ڈھول بجا رہا ہے. نہ کوئی دوست ہے, نہ کوئی رشتے دار ہے, نہ کوئی عورت ہے, نہ کوئی مرد ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف وہ دونوں لوگ, دولہا اور وہ ڈھول والا. ڈھول بج رہا ہے, اور وہ خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, بالکل خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یا تو ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ ڈھول بج رہا ہو, ساتھ دوست وغیرہ بھنگڑا ڈال رہے ہوں, ڈانس وغیرہ چل رہا ہو, اور خواتین کے پیچھے سے جو ہے وہ لوگ ووٹنگ کرتے ہیں, فرینڈز وغیرہ ہوتا ہے, رش ہوتا ہے شادی والے گھر میں. ایسا کچھ نہیں تھا.
تو مجھے اس چیز کا اب یقین ہو چکا تھا اس وقت کہ یہ گھر آصف زدہ ہے اور یہ جو بھی معاملات ہیں یہ انسان نہیں ہے. وہ چاہے جنات کی شادی تھی، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تھرڈ ٹائم میں نے وہ دیکھا. اور ایک انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے جب آپ اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں. اور کوئی بھی بلیو نہیں کرتا اس چیز کو کہ شادی والا گھر ہو اور ایسے معاملات ہوں. آج بھی کچھ دن پہلے کی بھی بات ہے کہ ابھی بھی میرا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور آج پھر وہ گھر ویسے کا ویسے خالی پڑا ہوا ہے اور پھر وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ کرائے کے لیے خالی ہے. میں نے اس دورانی میں اس گھر سے کسی فیملی کو نکلتے ہوئے آتے جاتے نہیں دیکھا آج تک. تھرڈ ٹائم یہ میں نے واقعہ دیکھا، وہ تینوں دفعہ یہ معاملات ہوئے، تو یہاں سے چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ انسان نہیں تھے. اس چیز کا تو میں آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں اور حلف لے کر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ انسان نہیں تھے. انسان کے روپ میں کیا مخلوق تھی، کیا معاملات تھے، یہ آپ بھی بہتر سمجھ چکے ہوں گے. اور اگر آپ کو مزید کچھ سمجھ آئی ہو رہا کہ آپ کو اس چیز پہ بلیو ہو رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. تو یہ تھی آج کی سٹوری، اور وہ گھر آج تک جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. میں کوشش کروں گا میرے اگلے پوڈ کاسٹ میں، اگر اس کا پارٹ 2 میں نے اگر بنایا تو میں اس ایریا کی، اس سڑک کی، اس گھر کی پکچر چاہے دور سے ہی بناؤں لیکن میں بنا کے میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا. کوشش میری یہی رہے گی. تو آج کی کہانی یہیں تک تھی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو اس کے علاوہ اگر آپ بھی کوئی کہانی بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ، کوئی واقعہ پیش آیا ہو، تو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ ہمیں اپنی وائس میں اپنا وائس میسج سینڈ کر سکتے ہیں. آپ کی ہی آواز میں آپ کی سٹوری کو، آپ کی کہانی کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا اور ہمارے چینل کے اوپر اس کو اپلوڈ کیا جائے گا. تو مجھے دیجیے اجازت آج کی اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اپنی ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کر لیجیے گا چینل کو، اور ملاقات ہوگی انشاءاللہ میری آپ کے ساتھ اگلے ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نئے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.